السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں آئمہ جب زخمی زین کے پاس آتی ہے اسے ملنے کے لیے، اس کا یہ حال احوال لینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی، آپ تو مجھے پہلے سے ریجیکٹ کر چکی ہیں اور اب آپ کے پاس تو عبدالرحمن موجود ہے، تو اب میں زندہ جیوں یا مروں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اور پھر زین کی ماں جو ہے وہ آئمہ سے کہتی ہے کہ دیکھو، وہ میری بات کبھی نہیں سنے گا، تو یہ بات تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔ اور پھر زین آئمہ سے کہتا ہے کہ دیکھو، مجھ سے شادی کی فرمائش مت کرنا، کیونکہ میں اور ہر بات سن سکتا ہوں، لیکن ابھی میں اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اپنی سیاست کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو جس کے جواب میں آئمہ کہتی ہے کہ دیکھو، تمہیں الیکشن جیتنے کے لیے چودھریوں کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے تمہیں فوزیہ سے شادی کرنی پڑے گی، جو کہ تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ اور ادھر عبدالرحمن جب اپنے یونیورسٹی سے واپس آتا ہے تو پارس اس کا انتظار کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی، اور پھر اسے کہتی ہے کہ آؤ اس سے ملو، یہ ہے میرا کزن سمیر، اور سمیر سے کہتی ہے کہ اس سے ملو، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے میر۔ اور جو عبدالرحمن کے جو دوست ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو، تم اظہار محبت کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل والے دلہنیاں لے جائیں اور گھر والے دیکھتے رہ جائیں۔ تو اسے کہتا ہے کہ نہیں، آج میں پارس کو ڈنر پر لے کر جاؤں گا اور میں اس سے پرپوز کر دوں گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے محشر کی اس قسط میں دیکھا کہ الیکشن کی مہم کے سلسلے میں جب مانی اپنے والد اور چچا کے ساتھ الیکشن جلسے میں جاتا ہے تو وہاں پر فائرنگ ہو جاتی ہے، اور مانی کے کندھے پر گولی لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں اس کا آپریشن ہوتا ہے، گولی نکالی جاتی ہے اور اس کی جان تو بچ گئی ہے، جس وجہ سے گھر والے سارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اور ادھر جب عبدالرحمن کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ گھر فون کرتا ہے، لیکن چونکہ گھر والے سارے جو ہیں ہاسپٹل میں گئے ہیں تو اس کی کسی سے بات نہیں ہوتی، اور اتفاق سے وہاں پر فوزیہ پروین موجود ہے اور وہ اس کا فون اٹینڈ کر لیتی ہے، اور وہ ہمیشہ کی طرح لگائی بجھائی کرنے میں بڑی ماہر ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں بھائی، تمہاری بیوی تو اس کے لیے بڑی فکر مند ہے، بڑا رو رہی تھی، بڑے پریشان ہو رہی تھی، اور یہ بات تو خیر تمہیں اب پتہ چلنی چاہیے کہ یہ تو اچھا نہیں لگتا نا کہ بیوی تمہاری ہے اور کسی دوسرے کے لیے اتنی فکر مند ہو رہی ہے۔ اب اس کو یہ تو نہیں بات معلوم کہ وہاں عبدالرحمن کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے اور وہ اس رشتے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، لیکن فوزیہ پروین جو ہے وہ یہ ادھر کی ادھر باتیں کرنے میں اپنا فرض سمجھتی ہے، اور ادھر سب جو ہیں وہ اس کے لیے مانی کے لیے بہت پریشان ہیں، اور آئمہ بھی بہت فکر مند ہوتی ہے، لیکن جب ہاسپٹل سے اطلاع آتی ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے، آپریشن ہو گیا ہے اور وہ بچ گیا ہے، تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی تیمارداری کے لیے بھی آتی ہے، اور پھر جب وہ فون پر عبدالرحمن سے بات کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے، عبدالرحمن بڑا فکر مند ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اس کا حال احوال کیا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ خیر، فکر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ وہاں پر اس کی تیمارداری کے لیے تم جو موجود ہو، تم اس کی دوست ہو اور تم اس کا خیال رکھ رہی ہو، تو مجھے بالکل بھی اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ادھر فوزیہ پروین جو ہے وہ اپنے سارے ہی حربے استعمال کر رہی ہے، اور جب اس نے یہ چالاکی بھی کر دی ہے کہ کسی طریقے سے جب وہ عبدالرحمن سے شادی کرنے سے ناکام ہو گئی ہے تو اب اس کا ارادہ ہے کہ وہ مانی کو اپنے جال میں پھنسا لے اور کسی طریقے سے مانی سے اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جو آئمہ ہے وہ اس کی بہت دوستی ہے، اور وہ اس کی کمپین میں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو یہ فکر ہے کہ کہیں ان دونوں کی آپس میں دوستی نہ ہو جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ عبدالرحمن اس کو چھوڑ دے اور باہر سے واپس نہ آئے، اور مانی جو ہے وہ اس کی دوبارہ محبت جو ہے وہ جاگ جائے اور آئمہ سے اس کی دوستی بڑھ جائے۔
تو اس لیے وہ ہر طرح کی چالاکیاں کر رہی ہے، ہر طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی سیٹنگ ہو جائے مانی کے ساتھ۔ تو بہت ہی دلچسپ صورتحال یہاں بن گئی ہے، اور وہاں پہ عبد الرحمن کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوستی ہوتی جا رہی ہے پارس کے ساتھ، اور وہ اس سے بہت متاثر ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے کافی اسے اس کی اچھائیوں کا اور اس کی خوبصورتی کا تعریفیں بھی کرتا رہتا ہے، اور سوچتا بھی ہے دل میں کہ اگر میرے وہاں پہ زبردستی کا رشتہ نہ ہوا ہوتا تو میں یہاں کتنے آرام سے میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا۔ اور ادھر اس کا کوئی کزن بھی آنے والا ہے پارس کا، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ آئے گا تو میں اس سے تمہاری ملاقات کرواؤں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے، اور کیا واقعی عبد الرحمن جو ہے وہ وہاں دل لگا بیٹھا ہے، اور اب وہ واپسی کا ارادہ بدل دے گا۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ میشر۔